اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی لشکر کو رخصت کرنا چاہتے تو فرماتے، میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے آخری اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ شرح حدیث: میں نے تمہارے دین کو اللہ پاک کی حفاظت میں دیا کیونکہ سفر کی مشقت اور پریشانیاں بندے کو نیک اعمال سے غافل کر دیتی ہیں، اور نیک اعمال ہی ہیں جن میں اضافے کی برکت سے انسان کا دین مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اور نیک اعمال کی توفیق کی مدد کی دعا فرمائی، یعنی تمہاری امانت کو اللہ کریم کے سپرد کیا، کیونکہ سفر میں بندے کو دیگر لوگوں کے ساتھ لین دین اور رہن سہن کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ تو اس صورت میں کہیں کوئی خیانت نہ کر بیٹھے۔ امانت سے مراد اہل و عیال اور مال بھی لیا گیا ہے، یعنی تیرے اہل و عیال اور وہ لوگ جنہیں تو اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے، اور تیرا مال جسے تو نے حفاظت کے لیے کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھوایا ہے، ان سب چیزوں کو اللہ پاک کی حفاظت میں دیا۔ سفر سے پہلے تم نے جو آخری نیک عمل کیا، میں اس عمل کو اللہ کریم کی حفاظت میں دیتا ہوں، یا اس سے مراد خاتمہ بالایمان ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وفات سے قبل فرمایا، میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ آئے تو انہیں دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور فرمایا، میں قربان جاؤں، بیچارے نوعمر ہیں جنہیں کنگال چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے پاس کچھ بھی تو نہیں۔ پھر روتے ہوئے فرمایا، میرے بیٹو، میں دو راہ پر کھڑا تھا، یا تم مالدار ہو جاتے اور میں جہنم کا ایندھن بن جاتا، یا تم فقیر ہو جاتے اور میں جنت میں چلا جاتا۔ میرے خیال میں میرے لیے یہی دوسرا راستہ بہتر تھا۔ جاؤ، اللہ تمہارا حافظ و نگہبان ہو۔ جاؤ، اللہ تمہارا حافظ و نگہبان ہو۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن قاسم بن ابی بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 11 بیٹے چھوڑ کر وفات پائی، اور کل ترکہ 17 دینار تھا، جس میں سے کچھ دینار آپ کے کفن دفن میں خرچ ہوئے اور بقیہ بیٹوں میں تقسیم ہوا۔ ہر بیٹے کو 19 درہم ملے، جبکہ ہشام بن عبد الملک بھی 11 بیٹے چھوڑ کر مرا، اور جب اس کا ترکہ تقسیم ہوا تو سب نے 10-10 لاکھ پایا۔ لیکن میں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے کو دیکھا کہ ایک دن میں 100 گھوڑے جہاد کے لیے پیش کیے، اور ہشام کی اولاد میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ بیچارے کو صدقہ دے رہے ہیں۔